اور اس کو اس کا اپوزٹ سائڈ بھی دکھاتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دا لکوڈ ایٹ پوائنٹ اے از کلوزر ٹو دا مون. نظر آ رہا ہے ہمیں ڈائگرام میں کہ یہ اے کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کلوزر ٹو مون ہے. اینڈ ایکسپیرینسز اے لارج گریویٹیشنل فورس دین دا ارتھ ایٹ پوائنٹ بی. اب پوائنٹ بی پر زیادہ فورس. اور دا اوشن ایٹ دا پوائنٹ سی. اگر یہ سی ہے. بیکاز اٹ ایکسپیرینسز اے لارج اٹریکشن اٹ از پلڈ اوے فرام دا ارتھ ٹوورڈ دا مون. یہ سائنس کہہ رہا ہے, جو کہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو ارتھ گریوٹی تو زیادہ ہوئی کیونکہ ارتھ کے ساتھ ہے وہ موجود. تو ارتھ کو جلدی اس کھینچے, پانی اپنی طرف رکھے, نہ کہ چاند یا سورج ہے وہ اپنی طرف پانی کو کھینچ رہا ہے. جسٹ تھنک اوور اٹ. از اٹ پاسبل؟ یا یہ صحیح ہے؟ لیکن بہرحال سائنٹیفک ورژن ہے, آپ بھی جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے لوگ. میں تو صرف ایک تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. So, loosely we may think of the bulge on the left side as arising because the earth is pulled away from the water. On that side because the gravitational force exerted by the moon at the point B and is larger than the exerted at the point C. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں کی فورس چلو زیادہ ہے, یہاں تو کم ہو جائے گی, لیکن اس کو تو پھر پانی کو اور یوں دبنا ایسا چاہیے نہ کہ ادھر بلج ہو جائے. دین ایز اوور آئیڈیلائز ارتھ روٹیٹس انڈر دیز بلجز a given point on the surface will experience too high and too low tides for each rotation of the planet. یہ ایک دن کے اندر دونوں کی بات کر رہے ہیں. میں صرف اس کو تھوڑا سا پھر سمرائز کر دوں. جو میں نے چیز بتانے کی کوشش کی وہ یہ کی ہے کہ چاند جو ہے وہ زمین کے پانی یعنی چاند کی جو گریوٹی ہے وہ زمین کے پانی کو اپنی طرف جب کھینچتی ہے, یا سورج کی گریوٹی جو پانی کی طرف کھینچتی ہے, اس سے یہ بلجز پیدا ہوتے ہیں جو ٹائڈز ہم کہتے ہیں. اب ایک ذہن میں آپ کو سوال لانا چاہ رہا ہوں میں کہ ایسا بھی کنڈیشن آتی ہے کہ سورج اور چاند ایک ہی طرف ہو جائے. جب ایسا ہے تو ادھر بلجنگ زیادہ ہونا چاہیے بنسبت اس سائڈ کے, اور اگر ایک طرف چاند ہو اور ایک طرف سورج ہو تو سورج کی گریوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ پل کرنا چاہیے نہ کہ چاند, لیکن دونوں برابر ہوتے ہیں. اب یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا؟ آگے چلتے ہیں. امام احمد کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کس طرح سمجھا اور پھر کیا سمجھانے کی کوشش کی. امام احمد ایکسپلین ان ڈیٹیل اباؤٹ دا کانسپٹ آف ٹائڈس ان ہز بک فوز مبین, جو ہم نے پہلے بھی آپ کو پچھلی پریزنٹیشن بتایا تھا. فوز مبین جو کتاب در حرکت زمین, اس کے پیج 49 سے 58 تک یہ پورا انہوں نے اس کو لونر اینڈ سولر سائز پر گفتگو کی ہے, اباؤٹ 10 پیجز. اور اس میں انہوں نے کہا ہے, سوال کچھ اٹھائے ہیں. ہی ہیز ڈسکسڈ the following matters before giving his new concept of tides and refused the concept given by the scientists of this time. دیکھیں نا, اب امام احمد ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے بات کریں گے, اور وہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی دیکھی اور آپ اور دیکھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں. پھر اس طرف آئیے گا کہ امام احمد نے کیسے ریجیکٹ کیا اور کیا سوال اٹھائے انہوں نے. Effects of tide is found only on upper surface of water. حالانکہ جب پل ہو تو سارا پانی کھینچنا چاہیے, لیکن بالکل سرفیس واٹر کی آپ بات کر رہے ہیں. He has calculated the distance of moon and sun with reference to earth. بہت سائنٹیفک چیز ہے یہ کہ انہوں نے ان ڈسٹینس کو بھی اپنا کیلکولیشن بھی ہے, اور آپ کیلکولیشن دیکھیں اور آج کیلکولیشن دیکھیں تو آپ فرق محسوس ہوگا. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر میتھمیٹیشین یا فزسٹ اعلیٰ حضرت کی اس کیلکولیشن کو دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ اس ڈسٹینس کو جو اعلیٰ حضرت نے خود نکالی ہے اس کو وہ صحیح سمجھیں. لیکن پلیز اس کو پڑھ لیے گا. میں تو ایک چیز سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہی ہیز کیلکولیٹڈ دا ڈسٹینس آف مون اینڈ سن ود ریفرنس ٹو دا ارتھ. اور پھر وہ گریوٹی کے جو آپ بات کرتے ہیں اس کو بھی رد کس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے نا وہ. ہی ہیز آلسو کیلکولیٹڈ دا ریلیٹو ڈینسٹی اینڈ والیوم آف دا سن اینڈ مون, جو کہ بہت اہم ہے. امام احمد نے ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ سن, مون, ان سب کی جو ہے وہ ڈینسٹی بھی کیلکولیٹ کی ہے. اس کے بعد پھر وہ سوال کریں گے نا کس طرح کیا ممکن ہے. ویئر دا والکینک ایرپشن ٹک پلیسز ان دا اوشین. یہ ایک بالکل نئی چیز آ گئی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ والکینک ایرپشن سے اس لونر اور سولر ٹائڈ سے کیا تعلق.
لیکن امام احمد یہاں پر لے کر آئے ہیں ایک چیز کہ volcanic eruptions took places in the ocean. And where in the ocean? In the mid-oceanic region. جو 3 بڑے بڑے آپ کے اوشن ہے، اٹلانٹک، پیسیفک، انڈین، ان کے بالکل سینٹر کے اندر، یعنی ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پورے اوشن ہے، ان کے بالکل سینٹر میں نیچے پانی کے نیچے، سمندر کے پانی کے 6-7 میل نیچے جو سطح سمندر ہے، وہاں پر مڈ اوشینک ریجز ہیں، اور وہاں سے ہر وقت لاوا جو ہے ایرپٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی کانسیپٹ آئے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ اس مڈ اوشینک ریج جیسے یہ ہے ریج ہے، یہاں سے ہر وقت لاوا جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے پیسیفک، اٹلانٹک اور انڈین اوشن، باقی کہیں نہیں ہے، اور بلجنگ میں یہی ہوگی۔ where there is no bulging in water other than 3 giant oceans. اوشن جہاں پر ہے وہیں پر جب دیکھیے پانی کے نیچے ہو رہا ہے نا، تو جب یہاں پر لاوا اوپر آئے گا، نو ڈاؤٹ کہ یہ لاوا سرفیس ٹاپ پر نہیں آتا، لیکن یہاں ایک سطح تک آ کر یہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی کا جو اوپر کا ویٹ ہے اور پریشر ہے لاوے کو اوپر تک ارپٹ نہیں ہونے دیتا، لیکن جب آئے گا تو ہیٹ تو ہوگی نا اس کی، اور یہ کنٹینیو ایسے نہیں کرو ٹھنڈا ہو گیا، کنٹینیو ہے یہ پروسیس، ہر وقت ایرپشن ہوتا رہتا ہے، آگ جو ہے ہر وقت نکلتی رہتی ہے، اور جب یہ آگ نکلے گی تو پانی جو اوپر ہے اس کو ہیٹ پہنچائے گی، ذہن میں رکھیے گا یہ کانسیپٹ۔ تو یہ بلجنگ نہیں 3 اوشن میں ہو رہی، کہیں اور تو نہیں ہو رہی ہے، کیپسین سی بہت بڑا ہے، پرشین گلف اچھی خاصی ہے، ریڈ سی ہے، اور بھی آپ کے جو وہ ڈیڈ سی ہے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ بلجنگ از ناٹ ایٹ آل کنٹرول بائی اینی گریوٹی فورس، یہ کمپلیٹ ریجیکٹ کر دیا۔ اب ایک ظاہر سائنٹسٹ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ، تو میں چاہوں گا کہ اس چیلنج کو مسلمان سائنسداں بالخصوص جو نوجوان سائنسداں ہیں اپنے قرآن اور حدیث پر جو بلیو کرتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ایک مسلم سائنٹسٹ کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ یو کین گو تھرو دا بک، یہ بک جو ہے وہ ہے، اور انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی اس کا ہے، یو کین کانٹیکٹ ود دا ادارت اقادہ امام احمد۔ پھر ایک بات کہی، دا اوشنس آر سیٹ فلیمڈ اور فائرڈ، وہ جو میں نے بات کی تھی، جو اوشنس ہیں نیچے تو آگ جل رہی ہے، اور نارتھ پول سے لے کر ساؤتھ پول تک دونوں اٹلانٹک پیسیفک بھی، اور اسی طریقے سے آپ کا انڈین اوشن بھی لاوا نکل رہا ہے ہر وقت۔ تو وہ جو لاوا نکل رہا ہے، وہ جو فلیم ہر وقت ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہے، اس سے بھی کچھ ہے، تو اس کا تعلق اعلی حضرت جو ہے اس سے جوڑیں گے۔ امام احمد ریز سم کوشچنس جو انہوں نے اٹھائے ہیں۔ وین مون از آن ون سائڈ، رائٹ، ہاؤ دا بلج پروڈیوس آن ادر سائڈ۔ جب کہہ رہے ہیں کہ گریوٹی مون کی وجہ سے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی وہی بات یہ ہے، میں نے اسی پر بھی بات کہی تھی کہ جب ایک طرف چاند ہے تو چاند اس طرف ہے، اور پانی ادھر کا جو ہے چلیے جو ہے ادھر بلج ہو رہا ہے، ادھر کا کیسے ہو رہا ہے؟ If centrifugal force is caused, then why it is not controlling all around it? اب سینٹریفیگل فورس کی بات ہوگی تو وہ پورے پہ کنٹرول ہونا چاہیے، تو وہ کیا بات ہے کہ ایک طرف کرے ایک طرف نہ کرے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ موو کر رہی ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ اندر ہونا چاہیے نا اس کو، کہ اس کی اور چاند کی گریوٹی کم ہے، اور پھر چاند کی گریوٹی اس کو کیسے پل کر لیتی ہے؟ If centrifugal force is acting, then why the bulge toward side of the moon is not more and much more when moon and sun both are on one side؟ جو میں نے پہلے بات کی تھی، جب ایسی کنڈیشن آ جائے جو یہاں نظر آ رہی ہے کہ سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، تو ادھر چلو بلجنگ بہت ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں یہاں زیادہ ہونا چاہیے۔